نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو پچھلے جمعے کی طرح آج بھی اس محفل میں اظہار خیالات کا موقع عنایت فرمایا، اور میں آپ کے سامنے جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہی ہوں وہ ہے سنت نبوی اور ہمارا کردار۔ سامعات، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا، اس دنیا کا خالق، مالک اور حاکم ہے، یعنی وہ پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے اور وہی حاکم ہے، اس دنیا کے بنانے والا، یعنی اس دنیا کا بنانے والا ہے۔ اس نے دنیا کی ہر چیز بنائی، یہاں تک زمین ہے، آسمان، انسان، حیوان، سب کو اسی نے پیدا کیا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ لازوال قوتوں کا مالک ہے۔ مرنے کے بعد وہی ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اس نے زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ بھی بتایا ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتا کہ انسان جس کو اس نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو اور شیطان کو اس پر ہنسنے کا موقع ملے۔ اس لیے جب بھی انسان نے غلط راہ اختیار کی یا قانون الہی کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے اپنے رسول اس دنیا میں بھیجے۔ یہ رسول ہر زمانے، ہر قوم میں آئے تاکہ معاشرے میں کسی قسم کا بگاڑ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو مبعوث کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اور سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی اچھا طریقہ قرار دیا۔ قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ یعنی نمونہ تقلید ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے اس کے مطابق اپنی سیرت، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو ڈھالیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرائے، امیر و غریب اور دوست و دشمن سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کرتا، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو پسند کرنے والے تھے۔ لہو لعب یعنی کھیل کود اور ہر طرح کے کھیل تماشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے۔ نہایت سادگی سے زندگی گزارتے تھے، نہ بول چال میں کرخت، نہ مزاج سخت، خدمت خلق کا جذبہ دل میں رچا بسا رہتا تھا۔ جو بھی کوئی سائل یا اہل ضرورت آتا بامراد لوٹا، یعنی کچھ نہ کچھ لے کر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش مزاج، سخی، فیاض اور منصف مزاج تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ قریش کے ایک معزز خاندان کی ایک عورت چوری کے جرم میں پیش کی گئی۔ قریش میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ سزا سے بچ جائے، لیکن سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، عرض کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ بمشکل لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، سفارش کرائی۔ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ پڑ گیا۔ فرمایا پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہو گئی کہ وہ معززین کو چھوڑ دیتی تھی اور غریبوں پر حد جاری کرتی تھی۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا اور کبھی نہیں چھوڑتا۔
یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف۔ آج ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ آج ہم کیا ہیں۔ ہم جو فخر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ کے سوا ہم کچھ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ نماز میں کھڑے کھڑے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور آج ہم فرائض ادا کرنے میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار اور ستائے جا رہے ہیں، اور ہماری یہی حالت رہے گی جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے اور اس کے سانچے میں خود کو نہیں ڈھالیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ نبوت کا منصب نہ ہر کسی کو عطا کیا گیا، اور نہ کوئی شخص اپنی خواہش سے اس منصب پر فائز ہوا۔ یہ سراسر عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جو سب لائق تعظیم اور انتہائی فضیلت کے حامل ہیں۔ لیکن ان تمام انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل موجود ہے۔ کہیں آپ کو اللہ کا رسول کہا گیا تو کہیں لوگوں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا کہا گیا۔ کہیں کہا گیا کہ اے محمد، آپ کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہے اور آپ آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سامعات، آپ جزیرۃ العرب میں اس وقت پیدا ہوئے جب پورا عرب شدید اخلاقی بحران کا شکار تھا، اور دنیا انسانیت میں ایک عجیب سا ہیجان برپا تھا۔ اخلاقی اصول بے محابہ توڑے جا رہے تھے، انسانیت کی برسر عام تذلیل کی جا رہی تھی، انسان سیرت و کردار کی تعمیر سے بالکل غافل تھا۔ ایسے ماحول میں اخلاق و کردار کی بات کرنا ایسا ہی تھا جیسے صحرا میں صدا لگانا، مگر اس نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اخلاقی اصول کی تبلیغ اور الہی قوانین میں گزار دی، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے ماحول کی تیرگی سے مایوس نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی گردنوں کو خود ساختہ مذہبی پابندیوں سے آزاد کرایا، پتھر کی مورتیوں اور بتوں کو ڈھا دیا، صدائے توحید بلند کی تو بڑے بڑے طاغوتوں کی آوازیں گھٹ کر رہ گئی، ظلم و ستم کی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، اور دنیا میں وہ انقلاب عظیم رونما ہوا جس کی اس کو سخت حاجت تھی۔ تغیر عظیم تو دیکھیے کہ وہی عمر جو تلوار لے کر آپ کا سر قلم کرنے کے لیے نکلے تھے، وفات نبوی کے دن شمشیر برہنہ لے کر کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ عظیم کرشمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کے تھے جو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی۔ لیکن افسوس، آج ہم نے تعلیمات نبی کو فراموش کر دیا اور دوسری قوموں کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ افسوس، آج ہماری ملت کی مثال اس مسافر کی سی ہو گئی ہے جو اپنی منزل کی طرف پشت کیے ہوئے بہت تیز دوڑ رہا ہو۔ یہ ملت اپنی منزل کو پہچاننا چاہتی ہے، مگر ایسے لوگوں کے دامن گیر ہیں جو ہر لمحہ اسے منزل سے دور کر رہی ہے۔ آج اس ملت کی حالت کتنی ناویدنی و ناگفتہ ہے۔ آج اس ملت کی حالت کتنی ناویدنی و ناگفتہ بھی ہے۔ کس شان سے رہی ہے کبھی بزم دہر میں، کس حال میں ہے آج ہر امت رسول کی۔ کاش کہ ہر مسلمان اس پاکیزہ تعلیم کی قدر کرے اور نبی پاک کے مقصد سے آگاہی حاصل کریں۔ کاش ہم اسلام کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھیں اور اسلام کی بقا کو اپنی جان و مال کی بقا سے زیادہ ضروری سمجھنے لگیں، تاکہ پھر سے وہ انقلاب عظیم رونما ہو جس کی یہ دنیا مسترب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔